حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سرداروں کے ساتھ، وزیروں اور مشیروں کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت آتی ہے، انہیں روک لیتی ہے اور ان سے گفتگو شروع کر دیتی ہے۔ کافی دیر تک حضرت عمر فاروق سر جھکا کر اس کی بات سنتے رہے۔ کافی دیر کے بعد وہ عورت چلی گئی۔ لوگوں نے کہا اے امیر المومنین، آپ نے اس عورت کی خاطر ہمارا بھی ٹائم ضائع کیا، اپنا بھی ٹائم ضائع کیا، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، آپ نے اس عورت کی خاطر اتنی دیر تک جو ہے نا اس عورت کی باتیں سنی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم اس عورت کو نہیں جانتے، یہ وہ عورت ہے جس کی تو 7 آسمانوں پر سنی گئی تھی۔ اللہ کی قسم اگر یہ مجھے رات تک کھڑا رکھتی تو میں اس کی بات سنتا رہتا، ہاں نماز کا وقت ہوتا تو اس سے اجازت لے کر نماز پڑھنے جاتا، پھر واپس۔ یہ وہ عورت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ، بوڑھی عورت آپ کے حجرے میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی، میرے خاوند نے مجھے ماں کہہ دی، انت علیہ کظہر امی، اس نے کہا تو میری ماں کی طرح۔ عرب معاشرے کے اندر اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا تو طلاق ہو جاتا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں بوڑھی ہو چکی ہوں، ساری جوانی اس کے ساتھ گزار دی، اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، خاوند بھی بوڑھا ہے، اب کہاں جاؤں گی؟ اللہ کے نبی کوئی حل نکال۔ آپ نے فرمایا میرے پاس تیرا کوئی حل نہیں، طلاق ہو گئی۔ وہ بار بار التجا کر رہی ہے اللہ کے نبی کوئی حل نکالے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے، طلاق ہو چکی ہے۔ اب وہ وہیں بیٹھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے سے حجرے کے اندر، اور وہیں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں بھی اسی حجرے میں موجود تھی، رسول اللہ بھی اسی حجرے میں موجود تھے، نہ میں اس کی دعا سن سکی نہ رسول اللہ اس کی آواز سن سکے۔ اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر اس کی دعا قبول فرما لی اور سورہ مجادلہ نازل فرما دی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً اللہ نے بات سن لی ہے اس عورت کی جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، فی زوجہا اپنے خامن کے بارے میں بحث و تکرار کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما اللہ تم دونوں کے سوال و جواب کو سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر اللہ ہے ہی سننے والا اور دیکھنے والا۔ اللہ نے یہ قیامت تک کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ ماں وہی ہے جس نے جنم دیا، ماں وہی ہے جس نے جنم دیا ہے، ماں کہنے سے بیوی ماں بنے گی نہیں، ماں وہی ہے جس نے جنم دیا ہے۔ ہاں یہ بڑا غلط اس نے جملہ کہا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ اگر ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر وہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے، اور اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اللہ رب العزت نے اس عورت کی دعا سن لی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاوند کے بارے میں شکایت کر رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سرداروں کے ساتھ، وزیروں اور مشیروں کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت آتی ہے، انہیں روک لیتی ہے اور ان سے گفتگو شروع کر دیتی ہے۔ کافی دیر تک حضرت عمر فاروق سر جھکا کر اس کی بات سنتے رہے۔ کافی دیر کے بعد وہ عورت چلی گئی۔ لوگوں نے کہا اے امیر المومنین، آپ نے اس عورت کی خاطر ہمارا بھی ٹائم ضائع کیا، ہم اپنا بھی ٹائم ضائع کیا، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، آپ نے اس عورت کی خاطر اتنی دیر تک جو ہے نا اس عورت کی باتیں سنی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم اس عورت کو نہیں جانتے، یہ وہ عورت ہے جس کی تو 7 آسمانوں پر سنی گئی تھی۔ اللہ کی قسم اگر یہ مجھے رات تک کھڑا رکھتی تو میں اس کی بات سنتا رہتا، ہاں نماز کا وقت ہوتا تو اس سے اجازت لے کر نماز پڑھنے جاتا، پھر واپس۔ یہ وہ عورت ہے۔ تو اللہ رب العزت دعائیں سنتا ہے، اللہ کو پکاریں تو یقیناً اللہ رب العزت دعا سنتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ پورا کا پورا دن آپ کے پاس ہے، جب بھی موقع ملے ہاتھ اٹھا لیں اللہ سے، اے اللہ ہماری حاجات پوری فرما، اے اللہ ہماری مشکلات دور فرما، اے اللہ ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، اے اللہ ہر طرح کی دعائیں جو بھی آپ کے چاہتے ہیں اللہ سے مانگے، یقیناً اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔